ایک شخص ہے وہ یہ بولے کہ مجھے اسلام کے طریقے سے جو ہے وہ دفنایا جائے یا جو بھی اس کی آخری رسومات ہے وہ اس طریقے سے کیا جائے، کیا یہ ضروری ہے کہ اسلام کا طریقہ یہی کہتا ہے کہ دفنایا جائے، یا پھر اگر کوئی شخص اپنی مرضی کے مطابق بولے، ٹھیک ہے، کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پہ پریزرو کر دیں، یہاں پہ ہمارا جو ہے نا ہماری باڈی کو یہاں پہ رکھ دیا جائے، ہماری باڈی کو ممی بنا دیا جائے، ہماری باڈی کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے یا پریزرو کر کے اس طرح سے رکھا جائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے، تو کیا یہ چیزیں جسٹیفائیبل ہوں گی اور کیا وہ بھی اسلام کے زمرے میں ہی آئے گا؟ بالکل بھی نہیں آئیں گی. دیکھیں اسلام کی ڈسکشن جہاں ہوگی وہاں پہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی. ایک ٹھیک. حاشیہ قرآن پاک کا ہوگا تو ایک حاشیہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. نفس اور روح میں فرق کیا ہے؟ الکوہل کیا کرتا ہے؟ آگ کو اگنائٹ کرتا ہے. نفس جو ہے آگ کا بنا ہوا کریچر ہے. جیسے آپ کی باڈی میں الکوہل جاتا ہے تو نفس ٹیک اوور کر لیتا ہے اور آپ کو تو ہوش بھی نہیں ہوتا. جتنے بھی شراب پینے والے ہیں ان کو یہ تک پتا ہوتا ہے کہ اگلے دن مجھے یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیونکہ وہ نفس کر گیا ہے. نفس ٹک اوور. عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا اگلا ہی ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھے، تو ہم شاید اس کو نا انکمپلیٹ چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو کیا سوشل میڈیا کا ان چیزوں میں استعمال ہونا بہترین ہے یا نہیں، ہم اس کو کسی اور ڈائیورژن میں لے کے جائیں؟ جیسی ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹس کی طرف جاتی ہے تو آپ کو ناگزیر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. آج ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی سوشل میڈیا بالکل. پلیٹ فارم کے تھرو کتنے ہی لوگوں تک جائے گی اور اس سے جس نے استفادہ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. السلام علیکم ایوری ون، ٹی ایس آر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر. امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. ڈفرینٹ گیسٹ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے ہماری، لیکن آج کا ٹاپک تھوڑا سا ہٹ کے اس لیے کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس کے اوپر بات کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے، لیکن نالج تبھی آئے گا جب ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اس ٹاپک کے بارے میں جانیں گے، اور جو اس کے میں بولوں گی جو انٹلیکچوئلس ہیں یا جو اس ٹاپک کے بارے میں پہچان رکھنے والے ہیں یا علم رکھنے والے ہیں ان سے بات کریں گے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ یہ ٹاپک کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہماری زندگی پہ اس کا کیا اثر ہے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ رائٹر ہیں اینڈ پوائٹ آف فلاسفی بھی ہیں، زریاب ہاشمی صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ سب سے پہلے ہمیں وقت دینے کے لیے. شروعات یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کو یہ کانسیپٹ شاید کلیئر بھی نہیں ہے یا پھر ایمبیگوٹی بھی ہے، اس میں تھوڑی کنفیوژن بھی ہے کہ روح کیا چیز ہے. ویسے تو روح کے اوپر سب سے کم جو بحث ہے دین میں بھی وہ روح کے اوپر ہے. ٹھیک. لیکن اسلام کے تحت روح جو ہے وہ امر ربی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امر ربی کیا ہے. تو انسان کی پورے ساخت میں 5 ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں. ایک تو مٹی جو ہمیں دکھائی دیتی ہے جس سے ہم گوندے گئے ہیں. ایک پانی جس سے وہ مٹی سافٹ کی جاتی ہے. اب جو 4 ایلیمنٹس نون ٹو سائنس میں جو 4 ایلیمنٹس ہیں وہ ہیں ارتھ، ونڈ، واٹر اینڈ فائر. بالکل. تو ارتھ سے ہم مٹی کی ایگزامپل لیں گے، واٹر سے واٹر آف کورس جس سے مٹی گوندی گئی ہے، ونڈ جو ہم سانس لیتے ہیں ہماری سانس آتے جاتے، اور فائر وہ نفس ہے جو اسلام کے مطابق قرآن کے مطابق ہر انسان کے ساتھ اتارا جاتا ہے. اب اس کی افادیت کیا ہے میں پہلے وہ بتا دیتا ہوں. مٹی جب گوندی جاتی ہے تو مٹی گیلی ہو جاتی ہے، اور کمہار جب اس سے برتن بھی بناتا ہے تو اس کو شیپ دینے کے بعد وہ اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالتا ہے تاکہ وہ مٹی ڈرائی ہو جائے. تو ہماری گیلی مٹی ایج کے ساتھ ساتھ اپنی شیپ چینج کرتی ہے. اس لیے نفس کا آگ کا کریچر ہمارے ارد گرد ڈالا جاتا ہے تاکہ ہماری باڈی شیپ میں رہے. اب یہ تو ہو گئے 4 ایلیمنٹس، ارتھ، ونڈ، واٹر اینڈ فائر. دا 5th ایلیمنٹ جو میرے اندازے میں میری ابھی تک کی زندگی کے مطالعے کے مطابق جو انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف اور افضل کرتا ہے وہ ہے روح کا ایلیمنٹ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے مطابق قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر روح، اپنی روح پھونکی، من روحی، میں نے اپنی روح پھونکی. تو یہ امر ربی وہ نالج ہے، وہ انفارمیشن ہے، وہ نور ہے، سو ٹو اسپیک. ہم اس کو نور بھی نہیں کہہ سکتے، وہ نالج اور انفارمیشن ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر ایڈ کی اور کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو تمام جانوروں کے نام سکھائے، تمام علم دیا جو کہ اس کو افضل کرتا ہے باقی مخلوقات سے. ہینس مخلوقات ہیڈ ٹو باؤ بیفور ہم. تو یہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے. اس کے علاوہ
مختلف مذاہب میں روح کے اوپر جو گفتگو ہے وہ بھی علم سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ روح کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن اور کسی بھی چیز کے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت چیز انسان کو تحفے میں عنایت کی ہے اور انسان کو اسی تحفے کی توسط سے اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں اتارا کہ اب تم نے یہاں پہ میرا سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس پوری دنیا کو کے نظام کو اسٹیبلش کر کے اپنی اور رب کی معرفت ریکگنائز کروانی ہے تمام کے تمام انسانوں کو کہ آپ ایک کریچر ہے, ایک مخلوق ہے اور آپ کا ایک خالق ہے جس نے یہ ساری تخلیق آپ کے ارد گرد خوبصورتی سے سجائی ہے. بہترین. اچھا, ایک تو روح کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ روح آتی ہے, ٹھیک ہے, اور جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ روح واپس چلی جاتی ہے. دوسرا کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی ہے کہ روحیں ویسے بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ آتی ہیں تو وہ کیا کانسیپٹ ہے اور ان کے کیا اصول ہیں, یا جب جس روح کا دل کیا وہ دنیا میں آ گئی اور جب دل کیا تو چلی گئی. اچھا, یہ جو روحوں کے آنے کا کانسیپٹ ہے نا, آنے اور جانے کا, یہ ان روحوں کا ہے جو انسان کی صورت میں یہاں پہ زندگی گزار کے گئیں اور پھر انسان کے انتقال کے بعد وہ روحیں برزخ میں چلی گئیں. برزخ ایک اور سیکشن ہے جہاں پہ انتقال کے بعد روح ٹھہرتی ہے. اچھا, اب میں تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہے عالم ارواح جہاں پہ وہ روحیں پائی جائیں گی جنہوں نے دنیا میں آنا ہے. ایک ہے عالم اسباب جس کو ہم دنیا کہتے ہیں, جہاں پہ روحیں آتی ہیں انسان کی باڈی کے اندر, اور جیسے انسان کا انتقال ہوتا ہے تو روح عالم برزخ میں ایک سرٹن ٹائم گزارتی ہے جو رب جانتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم اس نے گزارنا ہے. اس کے بعد حشر کا میدان سجے گا اور پھر آخرت کا تمام مناظر سامنے آئیں گے. یہ جو برزخ کا قیام ہے اس میں سے روحیں آتی ہیں جاتی ہیں, اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جو لوگوں کے لیے فیملیئر ہے. لیکن یہ کہنے کو اتنا سمپل ہے, اصل میں اتنا سمپل نہیں ہے. روحوں کے آنے جانے کا کانسیپٹ جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کس روح کو اللہ تعالیٰ اس قابل سمجھتے ہیں جس نے زندگی ایسی خوبصورت گزاری کہ اس کو ایسے اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ وہ آ سکے یا جا سکے واپس. اب یہاں پہ میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ گریک میتھولوجی جس پہ ایرسٹوٹل کے فلاسفیز جنریٹ ہوتی ہیں, گریک میتھولوجی کہتی ہے, اور ہندو میتھولوجی جو نون ٹو بی دی اولڈسٹ میتھولوجی ہے, 7,000 سال پہلے رامائن کی ہسٹری ریکارڈڈ ہے اور 5,000 سال پہلے گیتا کی ہسٹری ریکارڈڈ ہے. اب یہ دونوں بڑی سملر گفتگو کرتے ہیں. ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ ایک انسان کو 8 دفعہ, ناٹ ونس اور ٹوائس, 8 چانسز ملتے ہیں کہ اس نے زندگی اتنی خوبصورت گزارنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں جانے کی اجازت دیں. اگر وہ پہلی زندگی میں یا پہلے جنم میں سو ٹو اسپیک وہ اچھے کام نہیں کر پاتا یا اپنا انٹری ٹو ہیون نہیں لے سکتا تو اس کو ایک اور چانس ملتا ہے اور پھر چانس ملتا ہے. یہ ہے 8ویں چانس تک اگر وہ اپنے آپ کو ریڈیم کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دیتے ہیں یا ایک لوپ میں پھنسا دیتے ہیں جس کو لمبو کہتے ہیں, اس میں پھنسا دیتے ہیں. ہندو بھی یہی میتھولوجی ہے, وہ کہتے ہیں 7 جنم. اب میں کرٹیکل کانٹروورشل بات کرنے لگا ہوں جس سے شاید آڈینس کو اعتراض بھی ہو, لیکن ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو 7 زمین اور 7 آسمان کا ذکر ہے اس کی وضاحت اگر میں کر دوں تو تم لوگوں کے عقیدے ہل جائیں. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 زمینوں 7 آسمانوں کا علم بتایا ہے, اگر میں یہ تم لوگوں کو بتا دوں تو تم لوگوں کے عقیدے ہل جائیں. اور جب پوچھا گیا کہ کچھ تھوڑا بہت بتائیں تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 7 زمینوں میں موجود ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, پڑھنے والا میرے جیسا ایک ادنا سا تحقیق کا اسٹوڈنٹ طالب علم اپنی اس عمر میں آ کے بھی جب یہ چیزیں پڑھتا ہے تو ایک سوال جنریٹ ہوتا ہے کہ ہندوازم 7 جنم کہہ رہے ہیں, گریک میتھولوجی 8 کہہ رہے ہیں, قرآن پاک 7 زمین 7 آسمان, اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایکسپلینیشن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 جگہ پریزنس کہہ رہے ہیں. تو کافی کچھ سوچنے کو ملتا ہے کہ اٹ مینس دیر از مور ٹو اٹ دین واٹ میٹس دی آئی. یہ ریسرچ میں چاہوں گا کہ آپ کے آڈینس یہ سننے کے بعد اس پہ ریسرچ کرے, اسلامک کتب میں ریسرچ کرے اور دیکھے کہ یہ کیا مسٹری ہے جو ڈسکس نہیں کی جاتی, جو بتائی نہیں. یہ تھوڑی سی کنفیوژن اب میرے لیے بھی بن گئی کہ ہمیں تو ایک ہی زمین کا پتہ ہے اور ایک ہی آسمان کا پتہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہی زمین ہے جس پہ ہم رہتے ہیں, اور موت واقعہ ہوگی تو بس اس کے بعد یہ اسلام کی بات بتا رہا ہوں.
یہ ساری چیزیں ختم ہوگی، لیکن 7 زمینیں 7 آسمان، یہ کانسیپٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ. اس پہ ویسے تو ہم کسی اور دن بحث کر سکتے ہیں. اس پہ پھر تصوف اپنی ایک ڈیفینیشن رکھتا ہے. تصوف کی جو اسٹڈیز ہیں جس میں صوفیہ آئے ہیں، شیخین آئے ہیں تصوف کے، وہ پھر یہ آپ کے پہلے سوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں اپنی زندگی کو اتنا خوبصورت گزارتے ہیں، اس لیول پہ لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے پر اس طرح طاری کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈائلیکٹ ہوتا ہے. حدیث قدسی یہ کہتی ہے کہ میرے اولیاء کو برا مت بولو، ورنہ میں تمہارے ساتھ جنگ میں اتر آؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ ان کے ڈیفنس میں کہہ رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ جنگ میں اتر آؤں گا. جس طرح سود کے بارے میں ہے نا کہ جس نے سود لیا اس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کی. یہ بڑا خطرناک لمحہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی خطرناک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جنگ میں اتر آئے کہ میرے اولیاء کو غلط مت بولو، برا مت بولو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری محبت میں اپنی زندگی گزار دی. اگر ان کے ساتھ تم نے دشمنی کی تو تمہارے ساتھ جنگ میں اتر آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو بولتے ہیں وہ میں بولتا ہوں، یہ جو سنتے ہیں وہ میرے کان ہوتے ہیں، جو ان کے ہاتھ میرے ہاتھ ہوتے ہیں، ان کی ٹانگیں میری ٹانگیں ہوتی ہیں. اٹ مینس دے آر واکنگ رضا آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. انہوں نے اپنی رضا وقف کر دی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں صوفیہ کے شیخین کہہ گئے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کو برزخ سے واپس ری انٹری ملتی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حکم پہ مختلف ٹاسکس پورے کرنے کے لیے. تو تصوف ایک ہی سبجیکٹ ہے جو آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتا ہے کہ روحیں واپس وہ آتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی ڈیئر ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ٹاسک دیتے ہیں اور واپس آ کے اپنے سرٹن کام پورے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تصوف کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اس کی تعریف اور اس کی تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیں کہ یہ کیا ہے. اچھا، تصوف کے اچھا آپ نے سوال کر لیا. یہ تصوف کو مس کنسیو کیا جاتا ہے، مس پرسیو کیا جاتا ہے اسپریچولیٹی کے ساتھ کنیکٹ کر کے. اسپریچولیٹی از نفس کا علم النفس، جو میں نے پہلے ذکر کیا، آگ کی بنی ہوئی مخلوق ہوتی ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے رضوان اللہ علیہم، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. تو صحابی ان میں سے ایک جرأت کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن وہ میرے تابع ہو چکا ہے، اس کو میں نے مسلمان کر دیا، میں نے اس کو اپنے قابو کر لیا. تو نفس جو ہے وہ ہے اسپرٹ. جو اسپریچولیٹی ہے وہ نفس کا علم ہے. یہ جتنے بھی آج کل آپ دیکھتے ہیں نا پیر فقیر دم درود، یہ سب اسپریچولیٹی کی بیس کے اوپر اپنے نفس کو کنٹرول کر کے یہ ایک اسٹیٹ اچیو کرتے ہیں. تصوف ہاؤ ایور از ناٹ اسپریچولیٹی. تصوف جو ہے وہ علم روح کے علم کا ہے، روح کی ڈسکشن ہے. اب روح اور نفس دو ٹوٹل اپوزٹ اینٹیز ہیں. ٹھیک. ایک امر ربی ہے اللہ تعالیٰ کی پھونکی اور ایک آگ کی مخلوق ہے نفس کی، جس کو شیطان بھی کہہ سکتے ہیں، جن بھی کہہ سکتے ہیں. تو اسپریچولیٹی جو ہے وہ اس پہ اب بڑی تفصیل کی ضرورت ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں بر صغیر میں، یہ پیروں کے پاس جانا، مراقبے، دم درود اور یہ سارا کچھ، یہ چلے جو ہے یہ نفس کو قابو کرنے کے لیے، نفس کو تابع کرنے کے لیے کاٹے جاتے ہیں. تصوف کے جو شیخین گفتگو کر گئے وہ روح کے اس ایکسس کی گفتگو کر کے گئے جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری. موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یہ، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے صدر کو چاک کر. کیونکہ قلب ہوتا ہے دل اور صدر ہوتی ہے وہ جگہ جہاں روح کا بسیرا ہوتا ہے. تو رب اشرح لی صدری کا مطلب ہے یا اللہ میری صدر کو چاک کر، اور یسر لی امری، امر ربی جو روح ہے اس کو آسان کر دے میرے لیے، تاکہ میں اپنی زبان میں جب گفتگو کروں تو یفقہوا قولی، ان کو میری بات سمجھ میں آئے. دی ایکسس آف انفارمیشن آف دا روح مجھے دے دے. یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اب فرعون کو میسج دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ گفتگو کی ہے، یہ دعا کی ہے کہ روح کا ایکسس مجھے ملے. تو تصوف اس روح کے ایکسس کے. اچھا، ایک تو یہ بتائیے گا کہ نفس کہاں پہ ہے، کیونکہ اس کی بھی تھوڑی ایک ڈفرینسیشن ہو جائے، اور نفس اور روح میں فرق کیا ہے یہ بھی ایلیبوریٹ کیجیے گا. نفس ہماری باڈی کے آؤٹر لیئر ہے. نفس وہ جن ہے
جو الکحل کی ممانعت ہے نا اسلام میں، وہ بڑی سمپل لاجیکل، میں آج آپ کو اس کا آنسر دیتا ہوں. الکحل کیا کرتا ہے؟ آگ کو اگنائٹ کرتا ہے. نفس جو ہے آگ کا بنا ہوا کریچر ہے. جیسے آپ کی باڈی میں الکحل جاتا ہے تو نفس ٹیک اوور کر لیتا ہے، اور آپ کو تو ہوش بھی نہیں ہوتا. جتنے بھی شراب پینے والے ہیں ان کو یہ تک پتہ ہوتا ہے کہ اگلے دن مجھے یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا کر گیا ہوں، کیونکہ وہ نفس کر گیا ہے. نفس ٹک اوور دیٹ فائری کریچر وچ از ود اس، جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں، جس کو قرآن نے کرین کا لفظ بھی یوز کیا، جس کو نفس اور شیطان اور جن، یہ سارے چیزیں نفس اس کریکٹر کا نام ہے. روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے اشرف کیا ہے. سو نفس اور روح کو کبھی بھی مکس نہیں کیا جا سکتا. ہاں جو اسپریچولیٹی کو سمجھتے ہیں کہ وہ تصوف ہے، وہ یہ مسکنسیو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اسپریچولیٹی بدھسٹ بھی کرتے ہیں. بدھزم اسپریچولیٹی پہ کھڑا ہے. وہ نفس کو قابو کرنے کی اور تابع کرنے کی ساری تپسیا ہے جو بدھسٹ کرتے ہیں. اچھا، آپ نے کہا لیونگز جتنے بھی ہیں ان کی روحیں ہیں، تو کیا شیطان کی بھی روح ہے؟ نہیں، شیطان کو اسی چیز کا تو گلا ہے. ابلیس نے اسی چیز کے اوپر تو اعتراض کھڑا کیا. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح عنایت کی اور فرشتوں سے کہا، سورہ صاد میں یہ پوری گفتگو ہے کہ میں جب اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو سب جھک جانا. اب ابلیس جو ہے وہ شیطان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، لیکن اس نے عبادتیں کر کے اپنا مقام اتنا بنایا ہوا تھا کہ وہ فرشتوں میں پایا جاتا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جھکنے کا تو فرشتے سب جھک گئے. ابلیس نہیں جھکا. ابلیس نے کہا میں اس کے آگے کیوں جھکوں، اور آپ نے اس کو کیوں روح عنایت کی ہے؟ میں نے اتنے ہزاروں سال آپ کی عبادت کی، آپ نے روح اس کو عنایت کر دی. آج بھی جو فری میسونک اور ایلومیناٹیز کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ سیلنگ یور سول ٹو دا ڈیول کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ کہ وہ اتنا ترسا ہوا ہے روح کو کہ وہ انسانوں سے روح مانگتا ہے، ان کو دنیا کی خواہشات پوری کرنے کا کانٹریکٹ سائن کرتا ہے. یہاں پہ ایک اور سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا ابلیس جو تھا وہ فرشتہ تھا پہلے؟ جن. ابلیس کو قرآن پاک نے کلیئرلی ڈیفائن کیا کہ وہ جن تھا، لیکن اس نے عبادتیں اتنی کی تھیں کہ وہ فرشتوں کے ساتھ پایا جاتا تھا. اچھا، تو جن اور فرشتوں میں فرق ہے؟ جن اور فرشتے میں نمایاں فرق ہے. جن جو ہے وہ آگ سے بنی ہوئی کریچر ہیں، اور فرشتے جو ہے وہ روح سے، انسان کی روح سے تخلیق کردہ کریچر ہے. جبریل علیہ السلام کی کریشن آقا علیہ السلام کی روح سے ہوئی ہے. تو شیطان کیا پہلے فرشتہ تھا اور اس کے بعد نہیں، شیطان کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا. شیطان جن تھا اور جنوں کا سردار تھا، دنیا پہ رول کرتا تھا. یہ پلانٹ ارتھ اس کے پاس تھا. تو ابھی تو آپ نے کہا کہ شیطان بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا، تمام فرشتے بھی عبادت کرتے تھے، تو کیا اس سے یہ نہیں کلیئر ہو جاتا کہ نہیں شیطان بھی پہلے فرشتہ تھا؟ نہیں، پتھر عبادت کرتے ہیں، درخت کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں. انسان کیا فرشتہ ہو جاتا ہے عبادت کر کے؟ عبادت تو اس کی ہر مخلوق کرتی ہے، اس کی ہر تخلیق عبادت کرتی ہے. تو ڈیفائن کیسے ہوگا؟ فرشتے کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے، شیطان کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ان دونوں میں ڈیفرینشیٹ کیسے ہوگا؟ جو میجر ڈفرینس ہے نا فرشتے کا، پہلی بات کہ وہ فرشتہ ایک فائری آگ کی بنی ہوئی، آگ سے بنی ہوئی، شیطان جو ہے آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. فرشتہ لائٹ سے بنی ہوئی، نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے. پہلا ڈفرینس تو یہ دیکھ لیں. دوسرا یہ کہ فرشتوں نے اپنی ول سرنڈر کر دی، اللہ کے حکم کے تابع کر دی ہے. وہ کوئی کام، آگ سے بھی نور نہیں بنتا، نو، لائٹ نہیں بنتی. آگ کی ایک پراپرٹی ہے کہ اس سے روشنی ایمٹ ہوتی ہے. آگ روشنی نہیں ہے. صحیح. آگ کی ایک پراپرٹی ایسی ضرور ہے کہ اس سے روشنی نکلے گی، وہ روشنی دے گی آپ کو. لیکن جو نور ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، یہ جتنی روشنی ہے یہ اللہ سے ہے. تو نور کی پراپرٹیز، کریکٹرسٹکس جو ہیں، لائٹ کی کریکٹرسٹکس آگ سے بہت ڈفرینٹ ہے. یہی ڈفرینس پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آگ اور لائٹ میں کیا ڈفرینس ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ آگ ہے اور یہ روشنی؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ جن آگ نہیں ہے. آگ کا ایک فیوم ہوتا ہے. کبھی آپ آگ کو غور سے دیکھیں تو ایک ہلکا سا دھواں سا ہوتا ہے اس کے اوپر، جس کے پیچھے بلر ہو جاتا ہے امیج. جن اسی لیے ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ جن اس فیوم کی کریشن ہے. آگ، دے آر ناٹ فائر، دے آر فائری، دے آر اے پروڈکٹ آف فائر. آگ سے جو فیوم بنتی ہے، اسی لیے جن ہمارے اندر سے گزر جائے، ہم اس میں سے گزر جائیں، ہمیں نہیں پتہ چلے گا. لیکن دھواں تو ہمیں نظر آتا ہے. جب فیومز نظر آتے ہیں تو پھر جن بھی نظر آئے؟ نہیں نظر آتا. ٹرانسپیرنٹ دھواں آگ کا نہیں نظر آتا، بہت ڈیلیکیٹلی نظر آتا ہے. ابھی بھی ہمارے ارد گرد جنات موجود ہیں. ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ لائٹ اس میں سے گزر جاتی ہے. ہمیں وہ چیز نظر آئے گی جس سے لائٹ ریفلیکٹ ہو کے ہماری آنکھوں تک پہنچے گی. جن کے اندر سے لائٹ گزر جاتی ہے، اس لیے جن ریفلیکٹ نہیں کرتا، اس لیے ہمیں دکھائی نہیں دیتا. رائٹ. اور ہمیں یہ فرشتے بھی دکھائی نہیں دیتے کیونکہ فرشتے بھی روشنی کی بنی ہوئی ہے، اور ان کی سپیڈ، باڈی کنیٹکس اتنی تیز ہے کہ روشنی اس میں سے گزر جاتی ہے. وہ خود روشنی کی بنی ہوئی. اینی تھنگ دیٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ لائٹ از ناٹ ویزیبل ٹو اس.
ٹھیک ہے. یعنی فرشتے بھی ہمیں نہیں نظر آتے, جنات بھی نہیں نظر آتے. یہ بہت خوبصورت تحفہ ہے اللہ کا کہ ہمیں نظر نہیں آتے, ورنہ ہماری پرائیویسی تک نہ رہتی. اچھا, پھر یہاں پہ ایک سوال یہ بھی جنریٹ ہوتا ہے کہ جب فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے, جنات ہمیں نظر نہیں آتے, تو وائی ٹو بلیو ان دیم, کیوں یقین کریں کہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو بلیو, یو ہیو ٹو بلیو اٹ ٹو دا فلسٹ اور ناٹ. اگر تو آپ, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلی دوسری صورت میں سورہ بقرہ کے شروع میں, الذین یؤمنون بالغیب, یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. اگر تو آپ ایمان لاتے ہیں تو پھر آپ نے سورہ جن پہ بھی ایمان لانا ہے, جس میں جن کا چیپٹر ڈسکس ہے. پھر فرشتوں پہ بھی ایمان لانا ہے, کتابوں پہ بھی لانا ہے, زندگی پہ بھی لانا ہے, موت پہ بھی لانا ہے, آخرت پہ بھی لانا ہے, بعد میں اٹھائے جانے پہ لانا. اگر نہیں لانا تو پھر پوری کتاب پہ نہیں لانا, پھر آپ نان بلیور بن جائیں اور کہ میں تو اللہ پہ بھی بلیو نہیں کرتا, رائٹ. لیکن جیسے ہی آپ کسی نہ کسی رب پہ بلیو کریں گے, آپ بلیورس کی لسٹ میں آئیں گے, تو اس کی کوئی نہ کوئی کتاب اور ڈاکٹرن تو موجود ہوگی, چاہے وہ آپ ہندوازم میں بلیو کریں, چاہے کرسچینٹی پہ کریں, جوڈائزم پہ کریں, جینزم پہ کریں, جس پہ بھی خدا کا کوئی کانسیپٹ ہے, جہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی خدا پا جاتا ہے, تو آپ کو اس کی ڈاکٹرن پہ بلیو کرنا پڑے گا. تو اس سے پھر ایک اور کانسیپٹ بھی جنریٹ ہوتا ہے, جیسے بہت سارے لوگ بہت ساری اور باتیں بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میں دیکھتی ہوں آج کل ڈفرینٹ اسکالرز بھی اس طرح کی باتیں کریں. کیا اس سے یہ آسان نہیں ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر سکیں کہ یہ چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے؟ آپ دیکھیں جیسے جن ایگزسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن مجھے بلیف رکھنا ہے اس پہ. شاید کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ یہاں پہ ایک فون ایگزسٹ کرتا ہے لیکن مجھے نہیں نظر آ رہا, تو مجھے وہ بھی بلیو کرنا پڑے گا. پھر اس طرح سے تو بہت ساری چیزیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی ان کے اوپر بھی مجھے بلیو کروایا جا سکتا ہے. میں نے جیسے آپ کو قرآن کی آیت بتائی ہے, الذین یؤمنون بالغیب, غیب پہ یقین رکھنے والا ہے جو ہدی للمتقین, یہ کتاب اس کے لیے ہے, ہدایت ہے جو متقی ہیں. متقی کون ہے؟ سٹارٹ ہی کیسے ہو گیا, الذین یؤمنون بالغیب. غیب میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں؟ جو چیزیں ڈاکٹرن بتائے گی, جو چیزیں قرآن میں آتی جائیں گی, وہ آپ کو یقین کرنی پڑیں گی. اگر آپ قرآن کے بلیور ہیں, اگر آپ بائبل کے بلیور ہیں, تو آپ کو بائبل کی جو چیزیں وہ بتائیں گی بلیو کرنی پڑیں گی. اگر آپ گیتا کے بلیور ہیں تو آپ کو ان کے شلوک پڑھنے پڑیں گے کہ جی کیا کیا اس میں گفتگو ہے. جو بلیور ہی نہیں ہے, جو کہتا ہے کہ میں کسی خدا پہ یقین نہیں کرتا, وہ کہہ سکتا ہے کہ نہ میں جن پہ بلیف رکھتا ہوں, نہ فرشتے پہ رکھتا ہوں, نہ کیونکہ وہ تو کسی چیز پہ نہیں رکھتا. جیسے آپ کسی نہ کسی بلیف کے اسٹرکچر میں آئیں گے, اس کی ڈاکٹرن میں پھر جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا. اچھا, یہاں پہ ایک کانسیپٹ یہ بھی آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ لا علمی ہزار نعمت ہے, ٹھیک ہے. جتنا آپ ایکسپلور کرتے جاتے ہیں اتنا آپ اور کنفیوز ہوتے جاتے ہیں. تو کیا اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو مزید ایکسپلور کریں, جیسے روح کا کانسیپٹ ہے, جن کا کانسیپٹ ہے, فرشتوں کا کانسیپٹ ہے؟ آیا اس کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو ڈسکس کریں, ان کو جانیں, یا پھر یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے جو راز ڈھکے چھپے ہیں ان کو ڈھکا چھپا ہی رہنے دیں؟ کتنی اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں, دو چوائس ہے انسان کے پاس, یا وہ اس دنیا کے لیے اپنی زندگی گزارے یا اس دنیا کے لیے گزارے. جس نے اس دنیا کے لیے گزارنی ہے اس کو کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو الہامی کتب ہے. اس کو کیا ضرورت ہے, وہ تو دنیا کے لیے آیا. عمارتیں بنائے, بلڈنگز بنائے, گھر بنائے, جائیدادیں بنائے, بچوں کو کہ یہ تمہارا سب کچھ ہے, مجھے دفن کر دینا, جلا دینا, جو مرضی کر دینا. پھر دفن کیوں کرو گے؟ دفن تو اس کانسیپٹ پہ کیا جا رہا ہے جس کانسیپٹ کے اوپر بلیف کھڑا ہے. اب جیسے آپ دفن کرنے کی بات کرتے ہیں کہ مجھے وصیت میں لکھ دوں کہ مجھے دفن کیا جائے, تو پھر وہ کہیں گے کون سے مذہب کے مطابق دفن کیا جائے؟ جی اسلام کے مطابق دفن کیا جائے. اسلام کے مطابق کیا جائے وہ تو آپ نے پڑھا ہی نہیں. آپ کو کیا پتہ ہے اسلام کیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے جن کو ماننے کی, یا آخرت کو ماننے کی, یا فرشتے کو ماننے کی. اگر تو میں پھر سے ایک چیز کلیریفائی کر رہتا ہوں, اگر تو آپ نے بلیف سسٹم میں آنا ہے تو آپ کے اوپر تمام کی تمام کتب کو پڑھنا واجب ہے. آپ کو معرفت اپنی حاصل کرنی ہے اور اپنے خالق کی معرفت حاصل کرنی ہے. اس سے پہلے تک آپ ایگزٹ بھی نہیں لے سکتے. آپ کے پاس ایگزٹ کا ٹکٹ ہی تب آئے گا جب آپ کو معرفت آ گئی اپنے خالق کی, اور اس تخلیق کی جو پوری کائنات آپ کے ارد گرد آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا کہ ایک شخص ہے وہ یہ بولے کہ مجھے اسلام کے طریقے سے جو ہے وہ دفنایا جائے, یا جو بھی اس کی آخری رسومات ہے وہ اس طریقے سے کیا جائے. کیا یہ ضروری ہے کہ اسلام کا طریقہ یہی کہتا ہے کہ دفنایا جائے, یا پھر اگر کوئی شخص اپنی مرضی کے مطابق بولے, ٹھیک ہے, کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پہ پریزرو کر دیں, یہاں پہ ہمارا جو ہے نا ہماری باڈی کو یہاں پہ رکھ دیا جائے, ہماری باڈی کو ممی بنا دیا جائے, ہماری باڈی کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے, یا پریزرو کر کے اس طرح سے رکھا جائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے, تو کیا یہ چیزیں جسٹیفائیبل ہوں گی, اور کیا وہ بھی اسلام کے زمرے میں ہی آئے؟ بالکل بھی نہیں آئیں گی. دیکھیں, اسلام کی ڈسکشن جہاں ہوگی وہاں پہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی. ایک حاشیہ قرآن پاک کا ہوگا تو ایک حاشیہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. دیٹ از اٹ. جو چیز اس حاشیے سے باہر جائے گی وہ اسلام سے باہر ہے. اب آپ فقہ کی کتب اٹھا لیں, اگر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فقہ حنفی ہیں, یا فقہ شافعی ہیں, یا آپ کسی اور فقہ جعفری ہیں, آپ فقہ کے مطابق تو اپنی ترتیب پوری رکھیں گے نا, اپنے پیدائش سے لے کے اپنے
آخری آرام گاہ تک، آپ اس میں پھر آلٹریشن نہیں کر سکتے، چینجز نہیں کر سکتے. جو اصولیات، جو بیسک ایتھکس ہوتی ہیں کسی ریلیجن کی، جس کے اوپر مورلز ڈیزائن کیے جاتے ہیں انسانیت کے، جو اصولیات کتاب میں تحریر کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر پھر واجب ہو جاتی ہیں اگر آپ اس کو اپنا عقیدہ تصور کرتے ہیں اور اس کے اوپر زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے اوپر زندگی نہیں گزارتے، اگر آپ نے کچھ کتابیں پڑھ بھی لی ہیں اور آپ عمل میں زیرو ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو کریمیٹ کرائیں، اپنے ممی بنائیں، اپنے آپ کو جلا دیں، آپ جانوروں کو دے دیں، پرندوں کو دے دیں، جو مرضی دے دیں. دیٹس یور چوائس. اچھا، آپ نے فقہ کی بات کی، مجھے کہیں پہ بھی قرآن میں یا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں یا حدیث ہے اس میں دیکھ لوں تو مجھے فقہ کا کوئی کانسیپٹ میرا نہیں خیال ملتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں پہ یہ نہیں بولا کہ آپ جو ہے نا وہ، جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ یہ کچھ ڈسکشن بھی کر رہے تھے کچھ لوگوں سے، وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو نا فرقوں میں بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اہل تشیع، اہل سنت، اہل بیت، بہت سارے اس میں ڈیوائیڈ کیا ہے. کیا ہم صرف مسلمان نہیں ہیں، ہمیں فقہ میں ڈیوائیڈ ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، فقہ اور چیز ہے، فرقہ اور چیز ہے. فقہ اس تمام تر طریقت کی ترتیب کو کہتے ہیں جو طریقت سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اور جس طرح انہوں نے تمام تر مسلمانوں کو گزارنے کی تلقین کی احادیث کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں، اس کی پوری ایک ڈاکٹرن کو فقہ کہا جاتا ہے ان سمپل ورڈز. ٹھیک ہے. اب دو میجر کلاسیفیکیشن کر لیتے ہیں تاکہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں. صحیح. ایک ہے فقہ جعفریہ اور ایک ہے اہل سنت. فقہ جعفریہ کی تمام ترتیب جو ہے وہ اہل بیت کے کانسیپٹ کے اوپر چلتی ہے، اہل بیت کے علم اور علوم کے تحت نسل در نسل آئی ہے. اور جو اہل سنت کی تعلیمات ہے وہ خلفائے راشدین کی طریقت سے، امام جتنے 4 امام آئے ہیں ان چاروں کے چاروں اماموں نے ان کی روایات، ان سے مروی احادیث اور ان سے ریلیٹڈ ان کی زندگیوں کے اوپر بیسڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپیرینسز جو تھے ان کو اکٹھا کر کے انہوں نے فقہ کی ترتیب دی. میں نے آپ کو بہت میکرو لیول پہ دونوں کی ڈیفینیشن دے دی. یہ دونوں ہی خوبصورت چیزیں، دونوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقت کو بیان کرتے ہیں، دو مختلف چینل سے بیان کرتے ہیں. اب آپ کی چوائس ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے فقہ جعفریہ سے ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقت، اگر تو میرا اس سے ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے تو آپ اس طرف جائیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے اہل سنت کی تعلیمات سے میرا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے تو آپ ادھر جائیں گے. رستے دونوں ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سیرت طیبہ ہے. اب اس سے جس کو جو چیز ریلیٹ ہوتی ہے وہ اس کی تقلید کرتا ہے، اس کو مقلد کہتے ہیں. جو کسی ایک فقہ کی تقلید کرتا ہے اس کو مقلد کہتے ہیں. جو فقہ جعفریہ کے مقلد ہیں ان کو آپ اہل تشیع کہتے ہیں. جو اہل سنت کی کتب کے سیاہ ستہ کے مقلد ہیں ان کو آپ اہل سنت کہتے ہیں. یہ دو بیسک کلاسیفیکیشن ہے. لیکن یہی قرآن و سنت ہے. ایسا نہیں ہے جو آپ نے سوال میں تھوڑا سا ذکر کیا نا کہ قرآن میں ایسی چیز، قرآن میں سارا کا سارا قرآن ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے. بالکل. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات باقی حدیث میں تحریر کرتے ہیں. اس کی شرح حدیث مختلف لوگوں نے کی ہے اور ڈیٹیل میں بکس لکھی ہیں، ترتیب دی ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کیسے گزارتے تھے اور ہمیں کیسے احکامات دے گئے کہ تم نے گزارنی ہے. وہ یہ تمام کتبیں، ایسا نہیں ہے، یہی تو دین ہے. دین کی ایکچوئل پریکٹس آقا علیہ السلام کی زندگی ہے اور آقا علیہ السلام کی زندگی اور ان کے اہل بیت کی زندگی اور ان کے خلفائے راشدین کی زندگی تحریر ہے ان کتابوں میں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی خلائی چیز ہے. بالکل. اچھا، آپ نے فقہ کا ذکر کیا، فقہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پہلی بار یہ لفظ کہاں پہ استعمال ہوا اور کہاں سے اس کا اوریجن ہوا؟ دیکھیں، فقہ کا لفظ جو ہے نا یہ ہم نے کریٹ کیا ہے جس ترتیب کے اوپر، جس سلسلے کے اوپر کوئی چیز اسٹیبلش کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں جو معاملات ان کو درپیش ہوئے وہ ریکارڈ ہوتے رہے کسی نہ کسی حوالے سے. کسی صحابی نے سن لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیے، مولا علی نے سن لیے، اہل بیت نے سنے. جو چیزیں وہ سنتے سمجھتے رہے، جو ان کے ساتھ ایکسپیرینسز کرتے رہے، وہ ان کے پاس ریکارڈڈ حالت میں موجود تھے. ٹھیک ہے. اس ریکارڈڈ حالت کو آپ ریٹریو نہیں کر سکتے ادر دین آپ ایک پرسن کی گفتگو فرام ٹو اندر پرسن جب آپ سنتے ہیں، ایک سے روایت ہو کے دوسرے کے بعد دوسرے سے روایت ہو کے تیسرے، اس کو کلیکٹ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ پہلی صدی میں ہی شروع ہو گیا تھا جب امام مالک نے پہلی کتاب جو حدیث کی ہمارے پاس پہنچی ہے ڈائریکٹلی ان کے ہاتھوں سے لکھی، وہ امام مالک کی لکھی ہوئی جس کا نام ہے موطا امام مالک. ٹھیک ہے. موطا امام مالک پہلی کتاب ہے جس میں احادیث کلیکٹ کی گئی. ٹھیک ہے.
اور یہ کلیکٹ کرنے کا ایک پروسیس سیٹ کیا گیا کہ جس راوی سے ان تک بات پہنچی، اس راوی کے پاس وہ بات کہاں سے پہنچی، اس کے بعد کہاں سے پہنچی، اس کے پاس کہاں سے پہنچی، اور انہوں نے اس کی ایک ترتیب سیٹ کی، اور یہ بڑی ڈیٹیلڈ سائنس ہے. اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ فقہ کا جو لفظ ہے یا جو ٹرمینالوجی ہے یہ ہم نے ایجاد کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کہاں سے ایجاد ہوئی، مطلب پہلا انسان یا پہلی شخصیت کون تھی جس نے اس کو ایجاد کیا، اور اس کے بعد پھر یہ باقی لوگوں تک؟ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو پہلی کتاب جو امام مالک نے خود ترتیب دی، جس میں انہوں نے وہ روایات کلیکٹ کی، اکٹھی کی، اور روایات کی ایک چین اسٹیبلش کی کہ ہم یہ میں اہل سنت کی ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پیرلل میں اہل تشیع کی کتب جو ہیں وہ اہل بیت کی فیملی سے سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتی آئی ہیں. ان کی طرف جو پہلے امام ہے اہل سنت کی طرف، وہ امام مالک ہے. امام مالک نے اپنی ایک کتاب ترتیب دی، اس کو موطا امام مالک کا نام دیا، اور اس میں انہوں نے وہ تمام تر احادیث کلیکٹ کی جو وہ کر سکے، جن روایات کے تھرو آپ اپنی زندگی کو لائفز کو بیس کر سکتے. پیرلل میں فقہ جعفریہ میں یہ ترتیب مولا علی سے ٹرانسفر ہو رہی ہے ان کے چلڈرن، ان کے بچوں کو، آگے سے ان کے بچوں کو، ان کے بچوں کو، اور وہ ان کی کلیکشن ہے جو امام جعفر سے آگے علیہ السلام سے ان کے لوگوں نے ترتیب دے کے اس کو لکھنے تحریر کرنی شروع کی. اب یہ دو پیرلل ترتیب چلتی آ رہی ہیں، اور دونوں کی دونوں ان روایات کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو روایات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان کی پریکٹس سے لوگوں نے آبزرو کی. صحیح. اب جو تصور یہ رکھیں گے کہ ہم امام جعفر علیہ السلام کی گفتگو کو معتبر رکھتے ہیں، اور ان کی گفتگو کے اوپر چل کے جو ان تک انفارمیشن آئی ہے اور وہ فیملی آف دا پروفٹ سے آئی ہے، تو ہم اس کو معتبر رکھیں گے، تو ان کی ترتیب کے اوپر چل کے اپنی زندگی بیس کرے گا. وہ فقہ جعفریہ کے اوپر اپنی زندگی بیس کر رہا ہے. اور جو پیرلل میں اہل سنت کی کتب کے اوپر سیاہ سطح کے اوپر بلیو کرے گا، وہ اہل سنت کی کتب پہ بلیو کر رہا ہے، وہ فقہ حنفی ہو یا فقہ شافعی ہو، جیسے بھی اس کو سوٹ کرتا. اب یہ دونوں کے دونوں فقہ جو ہیں، یہ آپ کی زندگی کو گزارنے کے وہ تمام رہنما اصول ہیں، فرام یور برتھ ٹو یور نکاح ٹو طلاق ٹو آل وراثتی مسائل ٹو ایوری تھنگ دیٹ یو مے فیس ان لائف، جس کو آپ ریلیجس گراؤنڈز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کے مطابق لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے جس سے آپ کا ریلیشن شپ اسٹیبلشڈ ہے، آپ اس فقہ کی ترتیب سے اس سوال کو نکالیں گے، اور ان کے مفتیان سے اور ان کے علامہ سے اور ان کے ایکسپرٹ سے آپ گائیڈنس لے کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. فقہ کا اتنا سا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی ترتیب کیسے رکھنی ہے، اپنے تمام معاملات زندگی جو ہیں درپیش ہوں آپ کو، اس میں آپ نے دین سے جب رجوع کرنا ہے تو آپ نے کون سے اصولیات کو سامنے لانا ہے. وہ اصولیات فقہ ہے. جی، وہ اصولیات فقہ. بہترین، بہت اچھا جواب مجھے اس کا ملا. اچھا، آپ تھوڑا سا میں آؤں گی سوشل میڈیا کی طرف. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آج کل چل رہی ہیں، اور ہم شاید کتابوں کو اتنا فالو نہیں کرتے جتنا ہم سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں. بہت سارے اسکالرز بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ڈفرینٹ ریفرنسز دے رہے ہیں، ڈفرینٹ ایشوز آتے ہیں تو وہ ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور سوشل ایشوز اسپیشلی جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں. کیا یہ بہترین طریقہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال اس طریقے سے کیا جائے کہ آپ جو سوشل ایشوز ہیں ان میں قرآن کی جو ورسز ہیں ان کو بھی آپ بتائیں، ٹھیک ہے، اور موسٹلی میں دیکھ رہی ہوں تو انکمپلیٹ بتائے جاتے ہیں. پورا اگر ہے تو جیسے ایک وہ جو ورس بڑا انکمپلیٹلی یوز ہوتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا اگلا ہی ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھے. تو ہم شاید اس کو نا انکمپلیٹ چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو کیا سوشل میڈیا کا ان چیزوں میں استعمال ہونا بہترین ہے یا نہیں، ہم اس کو کسی اور ڈائیورژن میں لے کے جائیں؟ دیکھیں، یہ تو انیویٹیبل ہے. جیسی ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹس کی طرف جاتی ہے تو آپ کو ناگزیر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. آج ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو کتنے ہی لوگوں تک جائے گی، اور اس سے جس نے استفادہ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. جتنی بھی کتب پہلے ہارڈ کاپیز کی صورت میں پڑھی جاتی تھیں اور ہیوج لائبریریز ہوتی تھیں، اب وہی کتب جو ہیں وہ PDF کی صورت میں یا ای بکس کی صورت میں ہم موبائل کے اوپر ایکسیس کر لیتے ہیں. تو اٹس اے گڈ تھنگ. جب بھی آپ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹس آئے گی، ایز لانگ ایز اس کا استعمال آپ ٹھیک ڈائریکشن میں کر رہے ہیں، تو وہ تمام کی تمام ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اچھی چیز ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر انفارمیشن آدھی پہنچتی ہے یا اس رخ میں پہنچتی ہے جس رخ میں وہ پہنچانے والا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو وہ مولڈ کرتا ہے، اس کو مینیپولیٹ کرتا ہے اپنے گین کے لیے، تو یہ تو ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. یعنی اگر میرے پاس ایک بندوق ہے، ایک رائفل ہے، اس سے میں اپنا سیلف ڈیفینس بھی کر سکتا ہوں اور اس سے کسی کی جان بھی لے سکتا ہوں. تو یہ تو جس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار آئے گا اس کی استعمال پہ آ جائے گا کہ اس نے ٹھیک استعمال کیا یا اس کا غلط استعمال کیا. جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ آدھی بات چلا دیتے ہیں کہ اگر عورت کے اوپر پردہ واجب ہے تو کہ مرد کو نگاہ نیچی کرنا واجب نہیں. تو یہ دونوں صورتوں میں واجب ہے. یعنی اگر عورت نے پردہ نہیں کیا تو وہ پھر یہ سوال بھی نہیں کر سکتی کہ مرد نے نگاہیں نیچے کیوں نہیں کی، یا مرد نے نگاہیں نیچے نہیں کی تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ عورت نے پردہ کیوں نہیں کیا. یہ دونوں کے لیے ایک ہی طرح سے لاگو ہوتا ہے. یہ صرف ایک طرف سے واقعی آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ صرف عورت کو بلیم کر دیا جاتا ہے. مرد بھی اس میں، مرد بلکہ زیادہ بلیم کرنے والے ہیں اس میں. کیوں؟ کیونکہ مرد کے گھر کی ہی پرورش ہوتی ہے جو اس کی بیٹیوں کے اوپر، اس کی بہنوں کے اوپر آتی ہے. تو اگر اس نے اپنی پرورش میں یہ تک نہیں رکھا کہ اس کا بیٹا جو ہے کسی کی بیٹی کو عزت سے نہیں دیکھتا، تو وہ یہ بھی کوئی بعید نہ رکھے کہ اس کی بیٹی کو بھی کوئی عزت سے نہیں دیکھے. یہاں پہ میرا ایک اور سوال بھی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو فلاسفرز ہیں یا جو اسکالرس ہیں اور جو ریلیجیس اسکالرس ہیں ان کو مکس اپ کر دیا گیا ہے. چاہے وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے، فار ایگزامپل اگر میں آج ایک موٹیویشنل اسپیکر بنتی ہوں تو میں مذہب کے حوالے سے بھی بات کر سکتی ہوں، میں مذہب کا ریفرنس بھی دے سکتی ہوں، وہ چیزیں بھی کر سکتی ہوں. جبکہ ایک جو مذہبی اسکالر ہے اس کا شاید وہ جو اورا ہے، یہ جو اس کی جگہ ہے، وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتی جا رہی ہے. کیا اس بات سے اتفاق کریں گے؟ میں بالکل اتفاق کروں گا، اور لیکن میں اس رخ سے اتفاق کروں گا کہ مذہبی اسکالرس نے اپنی ذمہ داری چھوڑی ہے تو دوسرے لوگوں نے وہ ذمہ داری لینے کی ضرورت ان کو پیش آئی ہے. اگر مذہبی اسکالرس یہ ذمہ داری بخوبی نبھاتے تو کیا ضرورت تھی کسی موٹیویشنل اسپیکر کو یا کسی بھی اور شخص کو کہ وہ آ کے یہ ذمہ داری لینے کی کوشش کرتا. وہ اور سبجیکٹس بہت سے ہوتے ہیں اس کے پاس، کیونکہ موٹیویشنل اسپیکر کو تو بہت سبجیکٹس کی آپشن ہوتی ہے. بیکاز ہی از دیئر ٹو موٹیویٹ پیپل. موٹیویشنل کا مطلب ہے کہ کسی کے اندر کسی جذبے کو ابھارنا. تو موٹیویشنل پرسن جو بھی ہے، وہ آپ آج موٹیویشنل اسپیکر بن جاتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نیڈ کس چیز کی ہے، میں نے کس ڈائریکشن میں موٹیویٹ کرنا ہے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی اسکالرز جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے، تب موٹیویشنل اسپیکرز نے نیڈ ریکگنائز کیا ہے کہ مذہب کی نیڈ ہے. اس ٹائم لوگوں کے اندر مذہب کا جذبہ ہی نہیں ابھر رہا، تب موٹیویشنل اسپیکرز نے بھی مذہب کو اپنا سبجیکٹ سامنے رکھا ہے. یا اگر سائنس میں کوئی ہماری جیسے پاکستان کی یوتھ ٹیکنالوجی میں ویک ہے تو موٹیویشنل اسپیکرز ٹیکنالوجی کے لیے اس کو ابھاریں گے. یا حکومت میں کوئی ایسا کوئی ان سے عمل ہو رہا ہے جو سوسائٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے یا جو سینکٹیٹی آف سٹیزن کو ڈیمیج کر رہا ہے، تو موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ سول رائٹس کو ابھاریں گے. تو جس چیز کی نیڈ ارائز ہوگی موٹیویشنل اسپیکر اس چیز کو موٹیویٹ اپنی مرضی کے مطابق وہ دیکھ لے گا کہ اگر وہ جس کی پڑھا نیڈ لکھا ہے سمجھدار ہے تو وہ اس کو چوز کر لے گا. اچھا، یہیں پہ نا ایک اور چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ شاید خود اتنا علم نہیں رکھتے لیکن دوسرے کے اوپر زیادہ بلیو کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل چلے میں اپنی ایک مثال اگر لے لوں، خود کو میں اس جگہ پہ اس ایگزامپل میں فٹ ان کر لوں، تو وہ یہ ہوگا کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ ایک مسئلہ آ گیا ہے تو میں اس کو بجائے یہ کہ میں خود قرآن سنت پڑھوں، میں کسی اور پہ بلیو کروں گی کہ نہیں تم مجھے اس کا حل بتا دو، ٹھیک ہے، تم مجھے بتا دو، آپ مجھے بتا دیں، آپ بتائیں کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں مجھے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی، لیکن میں نے دوسرے سے تعویذ کرا لینا ہے تو اس کا حل نکل آئے گا. مجھے فلانے بابے نے نا میرے لیے چلا کاٹ لیا تو اس کا حل نکل آئے گا. وہ چیزیں ہمارے معاشرے کو کہاں لے کے جا رہی. لیکن یہ جو آپ نے اینڈ میں جو گفتگو کی نا کہ فلاں بابے سے تعویذ کروا لے، یہ تو وہ تہمات ہیں، وہ وہم کی پیداوار ہیں جو پاکستان میں پرٹیکولرلی کلچر سے اسٹیبلش ہوئی ہے. اور کلچر چونکہ یہاں پہ پاکستان میں ہندوازم کا کلچر تھا، تو ہندوازم میں یہ بہت سے معاملات ابھی بھی ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ ان کے پارٹ آف دیئر ریلیجن سمجھتے ہیں اس کو. اسلام چونکہ ان چیزوں کو رد کرتا ہے، تو ہم جہاں پہ بھی یہ چیزیں دیکھیں تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر اسلام پوری طرح سے بھی اترا نہیں کہ وہ ان چیزوں کو رد کر سکے. جہاں تک آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ ہم خود سے علم حاصل کرتے نہیں، تو ہم کہتے ہیں کسی سے لے لیں، کسی کی ویڈیو سن لیں، تو آئی تھنک یہ تھوڑی سی شارٹ کٹس کا، میں نے اس لیے بیچ میں بولا تھا، تھوڑی سی سستی ہے کہ ہم کون کتاب پڑھے اب اتنی، تو کسی کو سن لیتے ہیں جس کو ہم آتھینٹک سمجھتے ہیں یا جس کی بات میں ہمیں ریلیشن شپ کوئی بنتا ہے جس کی گفتگو سے، تو ہم کہتے ہیں چلیں اس کو سن لیں گے اور اس کا سنا سنایا کے اوپر اپنی زندگی چلا لیں. جبکہ تصدیق تو ہمارے ریلیجن میں واجب ہے. اگر آپ تک کوئی انفارمیشن بھی پہنچتی ہے تو آپ نے اس انفارمیشن کی پہلے تصدیق کرنی ہے. وہ تمام مصدقہ چیزیں اپروچ کرنی ہیں جہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ انفارمیشن جو میرے تک آئی ہے یہ درست تھی یا نہیں، چاہے وہ آپ کے سگے بھائی سے کیوں نہ آئے، چاہے وہ آپ کے فیوریٹ استاد سے کیوں نہ آئے.
ابھی بھی ہم جب ذکر کر رہے ہیں میں نے جان کے حدیث میں میری کوشش ہوتی ہے حدیث کا ریفرنس نہیں کوٹ کرتا ہوں. 2-3 حدیثیں میں نے گفتگو میں ویسے سنا دی اس لیے کہ دیکھوں کہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ جا کے ریسرچ کرے گی کہ نہیں کرے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے نیچے کامنٹس میں ریفرنس دو بھائی میں کیوں ریفرنس دوں, بالکل تھوڑا سا ریسرچ کرے. جب آپ حدیث مینشن کر رہے تھے تو ایک میرا بھی دل گیا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ ریفرنس دیجیے گا, لیکن پھر یہی سوچا کہ خود جا کے اس کو ایکسپلور کریں. میں تو چاہتا ہی ہمارا جو پلیٹ فارم ہے گرے لاؤنج جس پہ ہم جان کے ریفرنس نہیں دیتے اور بولتے ہیں کہ ہم ریفرنس نہیں دے رہے تاکہ آپ ریسرچ تو کریں, آپ ریفرنس لے کے آئیں اور چیلنج کریں. اگر آپ کو ریفرنس نہیں ملتا تو آپ کے ہم نے بڑا ڈھونڈا بھائی ہمیں یہ ریفرنس نہیں ملا, تب ہم آپ کو ریفرنس بھی عنایت کر دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ریفرنس عنایت نہیں کریں گے, لیکن اتنی ریسرچ تو انسان کو کرنی چاہیے کہ اگر ریاب ہاشمی آ کے کسی پوڈ کاسٹ پہ آپ سے یہ ذکر کر رہا ہے تو تھوڑا سا چیک کریں کہ ریاب ہاشمی نے روح کے بارے میں جو بات کی وہ کیسی ہے, تصوف کو اس نے ایک دم سے اسپرچولیٹی سے جدا کر دیا, یہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا, تو اس پہ ریسرچ کر کے چیلنج کریں, کامنٹس کریں, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہو جائیں گے آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے. اچھا اسی چیز کو اگر آگے لے کے جاؤں تو وہی بلیف, دوسروں پہ بلیف, اور اس کے بعد وہی کہ نماز ہم نے خود نہیں پڑھنی لیکن ہم کسی اور کی چیز پہ بلیو کر لیں گے. کیا اس طریقے سے کام آسان ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ بولوں کہ میں نے ایک تعویذ پہن لیا, میں یہ بلیو کر لوں کہ ہاں میرا اگر کوئی ذاتی مسئلہ چل رہا ہے یا کچھ چل رہا ہے تو فلانے بندے نے میرے لیے ایک وہ کر لیا, بس پراپر کر لیا, انہوں نے کر لی, میں نہ کروں, میں خود کوشش نہ کروں. بہت اچھا کام ہے, بہت آسان کام ہے, دنیا گزارنے کے لیے بہت اچھا کام ہے کسی پہ ریلائی کر لینا. لیکن شرم آنی چاہیے انسان کو یہ کام کرتے ہوئے کہ میں اپنی آسانی کے لیے کسی پیر بابا عامل کے پاس جا کے اپنی ریلیجن کو تو پہلے اس کے کمرے سے باہر اتار کے ریلیجن میں داخل ہوں گا نا, کیونکہ میں نے اللہ کے اوپر تو توکل چھوڑ دیا, اب میرا توکل اس بابے کے اوپر ہے. اب اللہ تعالیٰ ایگزسٹ نہیں کرنے چاہیے پھر میرے لیے, وہ بابا میری کل کائنات ہونی چاہیے, بلکہ اس میرا مسلح کی ڈائریکشن بھی اس بابے کی طرف ہو جانی چاہیے تاکہ اس بابے کو پتہ چلے کہ اس کی عبادت ہو رہی ہے, اس کا ایک بندہ آ گیا سامنے. اس میں قرآن پاک نے باقاعدہ کھول کے بیان کیا ہے اس چیز کو کہ وہ پھر عبداللہ نہیں رہتا, اللہ کا بندہ نہیں رہتا, وہ پھر عبد الطاغوت ہو جاتا ہے, وہ پھر اس پیرلل ریلیجن کا عبد ہے, اس کے عبادت گزار ہے, چاہے وہ پیر ہے, بابا ہے, فقیر ہے, سسٹم ہے. جیسے ہم سسٹم کی غلامی کرتے ہیں, جیسے یہ آپ کا سوری ٹو سے ڈیموکریسی ہے, یہ اس کو اسلامک سسٹم تو نہیں ہے, ہم اس کی غلامی میں آ گئے تو ہم اس کے عبد ہیں, ہم پھر اللہ کے عبد نہیں. اسی طرح جو بابا کے پاس جائے گا یا عامل کے پاس جائے گا یا فلاں کے پاس جائے گا اور کہے گا مجھے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, تو واقعی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, ایزی وے آؤٹ ہے. لیکن وہ پھر تسلیم کرے کہ اب اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ ماننے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت بہترین بات. اس سے ایک اور چیز جو جنریٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے فار ایگزامپل دعا پڑھی تو میں بولوں گی کہ یہ دعا قبول ہو جائے, بڑی جلدی قبول ہو جائے, ٹھیک ہے, اور ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ مانگا اللہ نے نہیں دیا, اللہ تو میرے سے پیار ہی نہیں کرتا. ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں, دوسری طرف میں نے چھوٹی سی چیز مانگ لی, یہ تو میں اپنی ماں سے مانگتا یا مانگتی تو فوراً مل جاتی, اللہ نے مجھے نہیں دی. وہ دعاؤں میں جو اتنی جلدی ہے ہماری, کیا وہ بھی ہمیں غلط ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہی؟ وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا. دیکھیے میں ذاتی طور پہ بات بتاتا ہوں آپ کو کہ دعا کا نا قبول ہونا اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چائلڈہڈ یا جوانی میں محبت ہو جاتی ہے لڑکے لڑکی کو, وہ دم درود دعائیں, وہ منتیں مرادیں تہجدیں سب شروع ہو جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے میری اس سے شادی ہو جائے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہو, جو کہ وہ ہر چیز سے عالم ہے, ہر چیز کے عالم ہے, کہ میں اس کی یہ دعا قبول کر لوں اور ان کی شادی ہو جائے, اور اس کے بعد جو ڈیزاسٹر ہونا ہے اگر میں اس کو پہلے سے بتا دوں تو یہ دعائیں الٹی کرنا شروع کر دے گا, ریورس میں کہ یا اللہ اس خاتون کو میرے سے دور کر دے یا اس مرد کو میرے سے دور کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کے عالم ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے حق میں یہ چیز بہتر نہیں ہے, پھر بھی مانگے جا رہا ہے, میں نہیں دوں گا. اس لیے پہلی بات میرا مشورہ سب کو یہ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ فلاں چیز میرے حق میں بہتر کر دے, کیونکہ وہ اس چیز پہ قادر ہے, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. بہت خوبصورت. یہیں پہ قرآن کی ایک وہ آیت بھی ہے نا کہ بے شک انسان شر کو بھی خیر کی طرح مانگتا ہے. تو مانگنا تو ہے ہم نے جو بھی ہم مانگ رہے ہیں, لیکن اس کو تھوڑا سا چینج کر کے مانگ رہے ہیں. دوسری چیز کہ اگر وہ دعا قبول ہو بھی جاتی ہے, کسی شخص کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے, تو اس کے سرٹن انگریڈینٹس ہیں جو پورے ہوتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. ہر ماں دعا کرتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے لاکھوں کروڑوں میں کھیلے, اور ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت بھی ہے. تو کوئی سرٹن انگریڈینٹس ہوتے ہیں دعا کے جو عرش پہ جاتے ہیں تو مقدر بدل جاتے ہیں, تقدیر بدل جاتی ہے. تو وہ دعا کے انگریڈینٹس جو ہیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دعا کب
پوری ہوتی ہے دعا پوری کرنے کے لیے انسان کا کتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلشڈ ہے. انسان اللہ تعالیٰ کو صرف دعا کے ٹائم پہ یاد کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہم یاد بھی نہیں کرتے. ہم اتنے مصروف ہیں اپنی زندگیوں. جب ہمیں کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یا کوئی لالچ ہرس آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر. تو اس طرح سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا قبول کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. جو انگریڈینٹس کی آپ نے بات کی، کیا انگریڈینٹس ہیں دعا کے؟ وہی جیسے اس طریقہ کار پہ اگر دعا کی جائے تو پھر دعائیں قبول ہونا میں وہی بات کرنا کہ جیسے میرا آپ سے کوئی تعلق ہے، آپ اور آپ میرے رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، جو فیملی ممبر ہیں، بیٹی ہیں، چھوٹی بہن ہے، اور میں آپ سے سالوں سال تعلق نہیں رکھتا. اچانک سے آپ کو فون کرتا ہوں اپنی ضرورت میں، تو پہلی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ ہے تو میرا سگا، لیکن اس نے کتنے سال کے بعد کال کی، اور کال بھی کس چیز کے لیے کی؟ مقصد کے لیے. پہلی چیز آپ کے دماغ میں آئے گی. میرا آپ سے تعلق اتنا اچھا ہے، مجھے آپ کی خوشی غمی کا پتہ ہے، مجھے آپ کے اچھے برے کا پتہ ہے، آپ کو مشورے بھی دے رہا ہوں میں کہ چلو میری چھوٹی بہن بیٹی ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، مجھے جب بھی رابطہ کرتی ہے میں پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ کیسی زندگی گزر رہی ہے، کوئی مشکل پریشانی تو نہیں ہے کسی چیز کی. تب آپ کا ایک اس لیول کا کنیکشن اسٹیبلشڈ ہے کہ آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں اور بات پوری ہو جائے گی. یہ میرا پوائنٹ سمجھنا ہے آپ نے. میری بیٹی ماشاء اللہ بڑی ہو رہی ہے، میری بیٹا بڑا ہو گیا. میری کوشش ہوتی ہے میرا ان سے کنیکشن اس لیول پہ ہو کہ ان کو یہ کہنا نہ پڑے کہ پاپا مجھے یہ چاہیے. اللہ تعالیٰ سے بھی جب آپ کا کنیکشن اس لیول کا اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو دعا کی بھی ضرورت نہیں رہتی. ہاں دعا کی ضرورت پیش آ بھی جائے تو کنیکشن اس لیول پہ ہوتا ہے کہ ادھر آپ نے دعا کی نہیں ادھر پوری ہو جاتی. تو یہ کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. یہی تو میں پہلے آپ کے چند سوالوں سے میں ذکر کر رہا تھا کہ جو معرفت ہے، جو تصوف ہے، وہ یہ ذکر کرتا ہے کہ اپنی روح کو اللہ تعالیٰ سے ایسے کنیکٹ کر لو کہ تم اللہ کی رضا بن جاؤ. تمہیں پھر کچھ نہیں چاہیے، جو اللہ کو چاہیے تم وہ کر رہے ہو. کچھ لوگ یہاں پہ یہ سوال بھی کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی سب کچھ لکھ دیا تو کیا ضرورت ہے مجھے مانگنے کی، میں کیوں دعا کروں، کیوں مانگوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کیا لکھا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا کے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار ہمیں دیا ہے کہ آپ اپنی فری ول سے جو چاہے کریں. جو چیز انہوں نے لکھ دی ہے ان کا علم اتنا ہے کہ ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے آپ نے کیا کیا کرنا ہے. اس لیے لکھ دیا، اس لیے نہیں کہ ان آپ سے اختیار لے لیا انہوں نے اپنی مرضی سے لکھ دیا. ایسا نہیں ہے. مرضی میں اور رضا میں فرق ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کی ہے تو قومیں الٹ دی ہیں. انبیاء علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ نہ کریں تو انہوں نے الٹ دی ہیں قومیں. وہ ہوتی ہے مرضی. جب فرعون نے کلمہ پڑھنے لگا تھا فرعون، تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نیچے کہ اس کے منہ میں خاک ڈالو، اب مجھے اس کا کلمہ نہیں چاہیے. یہ ہے مرضی. رضا ہوتی ہے کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، میں اس میں ابھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا. جو یہ غلط بھی کر رہے تو کرنے دو، اس کو ایک ہی دفعہ میں پوچھوں گا جب میں حشر میں اس کو اٹھاؤں گا. یہ ہے رضا. تو پتہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے آنے والے بچوں کے بچوں کے بچوں نے کیا کرنا ہے، اس لیے لکھ دیا. لیکن کریں گے آپ اپنے اختیار سے. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے لکھا گیا ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس میں پھر میرے دو سوال جنریٹ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے تو پھر ہمارے کندھوں پہ فرشتے کس لیے بٹھائے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا، جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تو پھر ہمیں سزا اور جزا کیوں ملے گی؟ جب ان کو پتہ ہے، ان کے طریقے سے ہی ہم نے چلنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو پھر میں کس بات کی قصوروار رہی؟ مجھے تو پتہ ہے، بس انہوں نے ہی لکھا ہوا ہے. جی. اب یہ دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو پتہ ہے تو فرشتے کیوں؟ تاکہ کل ہمارے پاس جب فرشتے ریکارڈ رکھے نا سامنے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہارے اعمال نامے سامنے رکھ دیں گے، تو ہم کہیں یار واقعی یہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے سو دیٹ وی ہیو ایویڈینس، پروف آف واٹ ایور وی ڈیڈ. کیونکہ ہمارا دماغ 100% یوزیج پہ آ جائے گا، ہمیں ویسے ہی سب کچھ یاد آ جائے گا. ہمیں ایسا ہمارا حافظہ ہوگا کہ جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے، رائٹ. اس لیے فرشتے تو گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے. فرشتے تو فرشتے آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کی آنکھیں بولیں گی، آپ کی زبان بولے گی کہ اس نے مجھ سے یہ کروایا. دوسری بات، آپ نے جو سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال میں اور بہتر طریقے سے رکھ دیتا ہوں. مجھ سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ ایک بندے نے ایک شخص کو قتل کیا تو یہ تو لکھا ہوا تھا کہ وہ قتل کرے گا، اس کو یہاں بھی سزا ملے گی وہاں سے، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کو علم ہونا کہ وہ قتل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا قتل کروانا دو مختلف چیزیں ہیں، رائٹ. آپ کو پتہ ہے اس اسٹوڈیو کے اندر کیا کیا ہے، سارا کچھ معاملات کیا ہے، آپ نے خود نہیں بنایا ہوا، پتہ ہے آپ کو، رائٹ. کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے خود بھی کی ہوئی ہیں، رائٹ. باقی جو چیزیں آپ کو تیار حالت میں ملی ہیں، آپ نے ایک ایک چیز یہاں پہ اتنا ٹائم گزار لیا کہ آپ کو پتہ ہے، رائٹ. تھوڑی دیر پہلے میں ڈائریکشن لے رہا تھا تو آپ نے ڈائریکشن دی مجھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، بنایا آپ نے نہیں ہے وہ ایریا جدھر میں گیا تھا، رائٹ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو علم اتنا ہے کہ سب پتہ ہے کہ ذریعہ ہاشمی کیا کرے گا، لیکن اختیار ذریعہ ہاشمی کو ہی دیا کہ وہ قتل کرتا ہے کسی کو یا کسی کو بچاتا ہے زندگی اس کی.
یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ قتل کرنے والوں میں سے یا جان بچانے والوں میں سے، یہ اس کی چوائس ہے. اور فرشتے ایویڈنس کی صورت میں لکھ دیں گے کہ دریاب کے دماغ میں یہ آیا تھا، پھر اس نے ایسے کر دیا، پھر اس نے وہ کیا، پھر یہ کیا، وہ ایویڈنس بھی آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہ ہم سوال کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ اپنے ہر چیز کے علم کے مطابق لکھ رہے تھے، اختیار انہوں نے ہمیں دیا ہوا تھا. بہترین. بہت ساری چیزیں جو ابھی بھی کنفیوژن میں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے، تو اس لیے ہم پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کریں گے. لاسٹلی ہمارے جتنے بھی آج کل جو ینگسٹرز ہیں وہ کافی مایوس نظر آتے ہیں، تو ان کے لیے ایک میسج. پہلی بات یہ کہ مایوسی کفر ہے، اور کفر اس لیے ہے کیونکہ آپ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں. اور مایوسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے توکل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو ہمیں اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا ادھر بھی فرشتہ ہے ادھر بھی فرشتہ. خالی آنکھ کی پروٹیکشن کے لیے کتنے فرشتے ہوتے ہیں. پھر ایک فرشتہ ہمیں لینے کے لیے آتا ہے، چھوڑنے کے لیے آتا ہے، ایک فرشتہ لینے کے لیے آئے گا. ہم اتنی ٹیکن کیئر آف ہیں دنیا میں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل میں بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. کیا معلوم وہ آپ کو سکھانے کا ایک رستہ ہے. میں نے تو اپنی ہر مشکل سے جتنا سیکھا ہے خوشی میں نہیں وہ سیکھا. تو میں تو آج بھی شکر کرتا ہوں کیونکہ میں اس ایج میں ہوں کہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں کہ آلموسٹ آدھی صدی گزار چکا ہوں میں. اور اس آدھی صدی میں کیا کیا مراحل طے ہوئے، اس میں جتنے سخت لمحات تھے انہوں نے مجھے بہت سکھایا. ایک چیز سب سے جو خوبصورت سکھائی وہ آپ کے سوال کی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے توکل کا دامن نہیں چھوڑا، نہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، نہ آئندہ کبھی چھوڑوں گا. کہ ہر مشکل مصیبت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود دیتا ہوں. غربت افلاس بھی میں دیتا ہوں، دولت امارت بھی میں دیتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے اتنے کنیکٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے. ہم ہیں جو ڈسکنیکٹ پیدا کرتے ہیں اور مایوسی لے آتے ہیں. جہاں ہم مایوسی لاتے ہیں وہاں ہم نے کفر کر دیا، کفران نعمت کا، کفران ایگزسٹنس آف خالق کا، ہر چیز کا کفر ہے، انکار. اس لیے مایوسی نہیں کرنی چاہیے، اللہ پہ توکل رکھیں اور ہر مسئلے اور مصیبت کو، مشکل کو اپنا لرننگ کرو سمجھ کے اس میں سے کچھ سیکھیں کہ آئندہ جب یہ ہو تو مجھے پتا ہوگا آئی ول بی ویل اکوائنٹڈ بائی دس پرابلم. اس سے اپنی ایک سیڑھی بنا لینا کہ اس سیڑھی سے میں نے اوپر جانا ہے، یہ میرے لیے ایک وہ امتحان ہے اور اس کے بعد مجھے اگلے جو ریوارڈ ملے گا وہ اس سے بہتر ہوگا. جی جی جی، وہ اقبال کا شعر ہے جس پہ اینڈ کر سکتے ہیں ہم کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، اپوزنگ ونڈ جو جس کو یوز کر کے پرندہ اڑتا ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. سو دیز اپوزنگ ونڈس آر گڈ فار یو ٹو ہیلپ یو فلائی ہائر. اگر میرے آگے ہرڈل نہیں ہوگا تو میں اونچا کیسے ہوگا؟ ہرڈل مجھے اور اونچا کرتا ہے. نو ڈاؤٹ میری سوچ کو مشکلات آتی اس لیے کہ آپ کو جو ہے آگے اسٹرانگ بنائے اور آپ کو زندگی میں آگے بڑھا سکے. وہ فریڈرک نیچے نے کہا تھا what doesn't kill you makes you stronger. نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے ہم سیکھتے ہیں اور اسی طریقے سے زندگی گزرتی بھی ہے اور سیکھتے سیکھتے ہی زندگی گزر جاتی ہے. بہت شکریہ ذریعہ ہاشمی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے، ہماری آڈینس کو اتنی پازیٹیو نوٹ پہ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرنے کے لیے اور وہ ٹاپکس ڈسکس کرنے کے لیے جو اور کبھی نہیں ڈسکس ہوتے. ٹی ایس آر کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.